اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ سورۃ المائدہ میں 4 مسئلوں کا بیان ہے۔ تحریمات اللہ، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ کسی کے کہنے سے حلال نہیں ہو سکتی، ان کو حرام جانو۔ تحریمات العباد، وہ چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہوئی ہے ان کو حرام نہ سمجھو، وہ حلال ہے۔ نذور اللہ، اللہ کے نام پر نذر و نیاز دینا یہ جائز ہے، لینا اور کھانا بھی جائز ہے۔ نذور العباد، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نذر و نیاز دینا بھی حرام ہے، شرک ہے، اس کا لینا اور کھانا بھی حرام ہے۔ یہ سورت 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں 5 آیات ہے اور ان میں اس سورت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، یہی 4 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، اب یہاں یہ آیت نمبر 3 میں تحریمات اللہ کا بیان ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ یہ والی ہے جو یہاں اب بیان ہوں گی۔ یہ تقریباً 11 چیزیں یہاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اب یہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی، کسی کے کہنے سے یا کوئی بھی اس کے اندر ہیلے بہانے بنائے، تعویلات کرے، یہ حلال نہیں ہو سکتے، یہ حرام ہی ہے۔ کوئی اس کو حلال نہیں قرار دے سکتا، نہ اس کو حلال کہہ سکتے ہیں، نہ قرار دے سکتے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کو حرام جاننا چاہیے۔ تو یہ اردو میں جو درس ہوتا ہے نا، یہ طالب علموں آپ کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا درس کرتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کے لیے میں کوشش کرتا ہوں آسان سے اردو والے الفاظ میں بولتا ہوں، اور فائدہ آپ لوگوں کو تب ہوگا نا کہ آپ لوگ اس کو بعد میں کیا کریں، ایک دوسرے کو ذرا سنا لیا کریں یہ ترجمہ، تاکہ آپ کی زبان چل پڑے اردو پر۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے علماء الحمدللہ صلاحیت میں سب سے آگے۔ کراچی کے جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں کس پہ آباد ہے؟ کیوں بھائی، کس پہ آباد ہے؟ سوائے مولانا منظور مینگل صاحب کے کہ وہ بلوچ ہیں، وہ بھی پنجاب کے نہیں، بلوچ ہیں۔ طارق مسعود صاحب ہے، وہ بھی اتنے فنی عالم نہیں ہیں، خطابت کے لحاظ سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ یہ مدارس سارے کے سارے الحمدللہ ہمارے پٹھان جو علماء ہیں نا، ان کی وجہ سے آباد ہے۔ یہ بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے جو گرامر کے لحاظ سے فنی جتنے علماء ہیں نا، وہ ہمارے صلاحیت میں یہ سب سے آگے ہیں، لیکن پیچھے کیوں ہے؟ زبان کی وجہ سے، کہ یہ اردو پہ توجہ نہیں دیتے، اردو نہیں آتی ان بیچاروں کو، ورنہ یہ کسی سے کم نہیں ہے، سب سے آگے ہے۔ تو اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو کیا کرو، عادی کرو نا ان چیزوں پر۔ درست تو آپ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دورے بھی کیے ہوئے سب نے،
اردو میں اس کو یاد کرو، اردو میں اس کو پڑھے، بار بار بولے، غلط بولتے جائے، خود بخود کیا ہو جائے گا؟ زبان ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہاں درس ہوتا ہے، یہ آپ کے فائدے کا ہے، بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اس سے اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں، 5-10 منٹ اس کو دے دیے کریں، تاکہ یہ سال میں اگر 1 پارہ 2 پارے بھی ہو گئے نا وہ آپ کو اردو میں آ جائے گا، اس کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا، اور جب 1-2 پارے آ گئے بس باقی خود بخود آپ کو آ جائیں گے۔ اس لیے اس پہ صحیح توجہ کیا کرے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ تو اب یہاں سے تحریمات اللہ کا بیان ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار جانور۔ میتہ وہ جانور اگرچہ وہ حلال ہے جانوروں میں سے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، نر ہے یا مادی ہے، حلال ہے، لیکن بغیر شرعی طریقے کے ذبح کیے اس سے سانس نکل گیا تو یہ مردار ہے، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مردار جانور یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا قانون ہمارے لیے بنایا کہ دنیا اور آخرت کے فائدے اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کب نازل کیا ہے؟ 1450 سال پہلے، اور اللہ نے فرما دیا جانور کو کیا کر دینا ہے جی؟ ذبح کر کے اس کے تینوں رگیں کاٹ کر جب سانس نکل جائے تب اس کا کھانا آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ شکاری جانور ہے، دب لگنے سے مر گیا تو پھر نہیں کھانا ہے، ہاں اس کو زخم لگ گیا اور خون وغیرہ اس سے نکل گیا پھر ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں۔ اب فقہ کب ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں کب سمجھایا؟ اور سائنس آج کہتی ہے کہ واقعی ہی جب انسان جانور کو ذبح کر لیتا ہے تو اس کے اندر جو خون ہوتا ہے نا، خون یہ اس میں سے نکل جاتا ہے، اور جب خون نکل جاتا ہے تو پھر اس کا جو گوشت ہوتا ہے یہ بادی نہیں ہوتا، یہ انسانی جسم کے لیے ضرر نہیں دیتا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو جانور بغیر ذبح کیا مر جائے تو خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اور موت کی وجہ سے وہ خون اس کے اندر خشک ہو جاتا ہے، وہ گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، تو پھر جب انسان اس کا گوشت کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے ضررناک ہے، وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے بیماریاں لگ جاتی ہے۔ اللہ نے کب ہمیں کہا؟ دیکھو حرمت علیکم المیتۃ، پہلے سے اللہ نے ہمیں بتا دیا مردار جانور آپ نے نہیں کھانا، یہ حرام کیا گیا تمہارے لیے، اس میں تمہاری آخرت بھی خراب ہوگی اور تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، صحت بھی تمہاری خراب ہوگی۔ تو مردار جانور ہمارے اوپر کیا کیا گیا؟ مسلمانوں پر حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار جانور، والدم، اور خون، خون بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ خون سے مراد دم، یہ دم مسفوح مراد ہے، وہ خون جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس وقت جو خون نکلتا ہے یہ حرام ہے، کپڑوں وغیرہ پہ لگ جائے تو یہ ناپاک بھی ہے، کپڑے بھی اسے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے۔ آج کل کچھ آئے ہیں جاہل قسم کے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یہاں ہمارے محلے میں بھی، قربانی کے جانور کا خون کیا کرتے ہیں جی؟ آگے گلاس پکڑ لیتے ہیں، اس میں لے لیتے ہیں اور وہ تازہ تازہ جلدی جلدی کیا کرتے ہیں؟ پی لیتے ہیں۔ کیوں پیتے ہو؟ کہتے یہ قربانی کا جانور ہے نا، اس میں بڑی برکت ہے، ہاں جی اس میں بڑی برکت ہے، اس میں شفا ہے، یہ تو میں کس نے کہ اس کے اندر شفا ہے، یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے یہ حرام ہے۔ حرام جانور کے حرام چیز کے اندر شفا کہاں سے آ گئی ہے، ہاں جی، اور کہاں سے اس کے اندر برکت آئے گی؟ یہ ناپاک ہے، اس کا استعمال کرنا حرام اللہ نے قرار دیا ہے۔ کہتے قربانی کہتے، پھر قربانی کے جانور کا گوبر بھی کہو نا، وہ بھی تو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے، کیوں جی؟ گوبر نہیں ہوتا پھر اس کا، پیشاب اس کا نہیں ہوتا پھر،
جس طرح گوبر اور پیشاب حرام ہے، ناپاک ہے، اسی طرح یہ دم مسفوح بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بھی ناپاک ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جانور سے جب روح نکل گئی، سانس اس کا نکل گیا، بعد میں ہم جانور کو کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹے ٹوٹے کرتے ہیں۔ اب جو اس کے بعد بدن کے اندر خون رہ گیا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ کپڑوں پہ بھی لگ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے دم مسفوح وہ حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور گوشت خنزیر کا تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ خنزیر کا گوشت، خنزیر جاتے ہیں نا، سور جس کو کہتے ہیں، اس کا گوشت بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ خنزیر یہ نجس العین ہے، اس کے بال، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، اس کے سب کچھ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے لحم کا ذکر کیا گوشت کا، اس لیے کہ جانور کے اندر مقصودی چیز وہ کیا ہوتی ہے؟ گوشت۔ تو جب گوشت حرام ہے تو معلوم ہوا باقی بھی کیا ہے؟ حرام ہے، وہ نجس العین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے کیوں اس کو حرام کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ جانوروں میں سے کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو مذکر کے ساتھ بدفعلی کرتا ہو سوائے خنزیر کے، اور اس میں غیرت بھی نہیں، یہ جا رہا ہوتا ہے اپنی مادی کے ساتھ، اور سامنے سے کوئی دوسرا آ جائے نا خنزیر تو یہ اپنی مادی اس کے حوالے کر کے خود کیا کر دیتا ہے؟ چل پڑتا ہے۔ اللہ نے اس کا گوشت اس لیے حرام کیا ہے کہ جب لوگ اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اس کے اندر خنزیروں والی خاصیت ہے وہ عادات پھر آ جاتی ہے۔ یہ باہر کے لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ نہیں، وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے وہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ عورت سے شادی کرتی ہے، مرد کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے اندر غیرت بھی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی جا رہے ہوتے ہیں، آگے سے ایک اور آدمی آ رہا ہوتا ہے تو اس کی بیوی بھاگ کے جاتی ہے اس کے پاس، گلے ملتی ہے، ایک دوسرے کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اور یہ بغیر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ پھر کہتی ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا دوست ہے جی، اور یہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر وہ غیرت پھر باقی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح جو لوگ خنزیر کا گوشت استعمال کرتے ہیں ان سے بدبو آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ انگریز لوگ آپ کے پاس کھڑے ہو جائیں نا، جتنے مرضی اسپرے کر لے اپنے اوپر، ان سے ایک قسم کی گھن سی آ رہی ہوتی ہے، ایک بو سی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو شراب استعمال کرتے ہیں اور دوسرا یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ہمارے اوپر اس کا گوشت حرام کیا ہے تاکہ مسلمان پاک صاف ہو اور ان کے اندر غیرت باقی ہو، یہ بے غیرت نہ ہو۔ فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور گوشت خنزیر کا بھی حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَمَا، اور وہ جانور أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس پر نام لیا جائے بغیر اللہ کے کسی اور کا۔ یہ نہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر تو سب کہتے ہیں، ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا۔ یہاں فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، جس نے کہہ دیا کہ بس یہ فلاں پیر صاحب کے نام پر، یہ فلاں زیارت کے نام پر، یہ فلاں بابا جی کے نام پر میں اس چیز کو دوں گا، بس اب یہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ حرام ہو گئی۔ اس لیے کہ اوہلّ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے نا تفسیر میں، کہتے ہیں کہ اوہلّ کا لفظ قرآن میں عربی میں کسی جگہ پر ذبح کرنے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ اوہلّ بلند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اوہلّ ہلال سے نکلا ہے، ہلال چاند کو کہتے ہیں نا، اور چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ نکلتے تو ہر آدمی کہتے ہیں وہ چاند نکل آیا جی، وہ چاند نکل آیا، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا اشارہ کر دیا گیا
کہ جی یہ بکری، یہ مرغی، یہ حلوہ، یہ فلانی چیز بابا جی کے نام پر، شاہ جی بابا کے نام پر، یا نانگا بابا کے، یا بنی والے بابے کے نام پر، یا پیر بابا کے نام پر، تو بس یہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب اس کے اوپر آپ 1000 دفعہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں ایک چیز کو آپ نے تخصیص نہیں کی، مختص نہیں کیا تھا، آپ نے ویسے کہہ دیا تھا میں ایک مرغی فلاں کے نام پہ دوں گا، ایک بکری فلاں کے نام پہ دوں گا، بعد میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو شرک ہے، حرام ہے، آپ توبہ استغفار کرے، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن جس چیز کا آپ نے تخصیص کر دی کہ یہ لال رنگ کی بکری، یہ کالے رنگ کی مرغی، یہ میں فلاں کے نام پہ دوں گا، اب یہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب توبہ کرنے سے بھی یہ حلال نہیں ہوگی۔ اس کو ذبح کیا جائے گا اور زمین کھود کر اس میں کیا کیا جائے گا؟ دفن کر دیا جائے گا۔ درندوں کے سامنے بھی اس کو نہیں ڈالا جائے گا، یہ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، جس چیز پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تمہارے اوپر وہ چیز کیا کر دی گئی؟ حرام کی گئی۔ اب یہ مسئلہ کوئی بیان بھی نہیں کرتا، مصیبت یہ، اور اگر اس کو حرام بھی کوئی نہیں کہتا۔ یہ مسئلہ نذور لغیر اللہ یہ قرآن مجید میں 7 جگہ پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ پیچھے ہم نے تفصیل پڑھی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں، 7 جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے نا، اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں کہا ہے جی؟ صرف ایک جگہ پر، حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا۔ بہن حرام ہے نا، اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے۔ بھتیجی حرام ہے نا، بانجی حرام ہے نا، یہ اللہ نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ اور اللہ نے اس مسئلے کو کہ جس چیز پر اللہ کے سوا نام لیا جائے یہ حرام ہے، یہ 7 جگہ اللہ نے ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ماں کے ساتھ نکاح کو سب حرام کہتے ہیں، بہن کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ نکاح کو سب حرام کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی دفعہ کہا، اس کو لوگ حرام کہتے نہیں ہیں، حرام سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو 7 دفعہ قرآن مجید میں کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا، کسی کا کوئی اشکال نہ رہے۔ بار بار اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور جتنے فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، تذکرۃ الابرار ہے، باقی ہے، انہوں نے لکھا ہے فالذابح مشرک والمذبوحۃ میتۃ وامرأتہ بائنۃ، غیر اللہ کے نام پہ چیز ذبح کرنے والا مشرک ہے۔ یہ کون ہے؟ مشرک ہے یہ۔ اور ذبح کی ہوئی چیز میتہ، وہ مردار ہے، مردار ہے وہ، بے شک ذبح کیا گیا لیکن یہ ذبح نہیں ہوا، یہ مردار ہے۔ وامرأتہ بائنۃ، اور اس فعل کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے اوپر طلاق ہے، اس لیے کہ اس نے شرک کر دیا نا، شرک کرنے کی وجہ سے اس کا نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، توبہ استغفار کرے گا، اپنے نکاح کو دوبارہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ معاف کرے۔ آج کل کوئی اس چیز کو دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خردہ ہے۔ کیا ہے جی؟ خردہ ہے جی، 11ویں شریف کی نیاز ہے جی، نیاز حسین ہے جی، یہ فلاں ہے جی، فلاں ہے۔ خردہ فارسی کا لفظ ہے کھائی ہوئی چیز، اور کھائی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے بھائی ہم لوگ چیز کھا لیتے ہیں تو کھانے کے بعد سے کیا بن جاتا ہے؟ پیشاب بنتا ہے نا، تو پخانہ ہے وہ، خود کہتے بھی یہ خردہ، کھائی ہوئی چیز، گندی پیشاب، اور پھر بسم اللہ کر کے خود کھاتے بھی ہے، بسم اللہ ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، بھائی بہت بڑی چیز یہ کھا رہا ہے۔ یہ چیزیں حرام ہے، جو چیز بھی ہے کھانے کی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جب تک ہمارے پیٹ میں حلال نہیں ہوگا ہماری عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے خوراک کا ذکر ہے، اے میرے پیغمبرو پاک کھانا کھاؤ پھر نیک اعمال کرو۔
نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط رزق حلال ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تو یہ غیر اللہ کا نظر و نیاز بندہ کھائے اس کی عبادت ہوتی ہے؟ وہ جماعت کرائے تو پیچھے والوں کی نماز ہوتی ہے اس کی؟ اس طرح ہوگی اس کی۔ وہ ہر مہینے جناب غیر اللہ کے نظر کھا رہے ہوتے ہیں، ہر مہینے نظر غیر اللہ کھا رہے ہوتے ہیں، نماز کہاں ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ اس کی عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، پیٹ کے اندر حرام پڑا ہوا ہے، شرک کر رہا ہے، اور شرک کرنے والوں کو معاف بھی نہیں کر رہا ہے، منع بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان کو حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ان کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ چندہ دے دو جی فلاں کے لیے، باقاعدہ بکس بنائے ہوئے ہوتے اس کے اندر ڈالو جی فلاں ختم کی شریف کا چندہ ڈالے اس کے اندر، منع نہیں کرتے، الٹا اس کی طرف لاتے ہیں لوگوں کو۔ ایصال ثواب علیحدہ چیز ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے ہم اتنے حد تک قائل ہے کہ اگر ایک آدمی 1 روپیہ دے اللہ کے راستے میں اور کنجوسی سے کام نہ لے، اور وہ کہے کہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے موحدین مومنین فوت ہو چکے ہیں نا، یا اللہ اس کا ثواب ان کے لیے میں ایصال ثواب کرتا ہوں، ان تک پہنچا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ اس 1 روپیہ کو تقسیم نہیں کرے گا سب پہ، سب کو 1 روپیہ کا ثواب دے گا، اور دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا، اللہ محروم نہیں کرے گا۔ ایصال ثواب کے ہم یہاں تک قائل ہیں، لیکن نظر غیر اللہ وہ علیحدہ چیز ہے۔ اب یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں بابے کے نام پہ فلاں، یہ ایصال ثواب کے لیے نہیں کرتے، ان کا نظریہ وہی نظریہ ہوتا ہے جو مشرکین مکہ کہتا ہے کہ وہ ود یغوث یعوق نصر لات اور عزا کے نام پر نظر و نیاز دیتے، تو ان کا نظریہ کیا ہوتا تھا؟ نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی ارواح واپس لوٹ کر آتی ہے، یہ جو مورتی ہم نے بنائی ان میں، اور جب ہم ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہیں، ان کے سامنے کچھ کرتے ہیں، ان کی روح خوش ہوتی ہے، یہ خوش ہوتے ان عمل سے، اور جب یہ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں پھر یہ ہمارے کام اللہ سے کروا لیتے ہیں، یہ ہمارے کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کروا لیتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اب جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا نظریہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ یہی کہتے ہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم معین الدین چشتی، ہم داتا صاحب اور ہم بڑی امام کے دربار پر دیگ دے کے آتے ہیں، دودھ دے کر آتے ہیں، پیسے ڈال کر آتے ہیں، لنگر چلاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں نا پھر یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام کرواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میری تیری آگے اور تیری اللہ کے آگے، سمجھ آ گئی نا؟ بس چیز وہی ہے، ان کے معبود کھڑے تھے اور ہمارے معبود پڑے ہیں، بس وہ کھڑے تھے اور یہ پڑے ہوئے، چیز تو وہی ہے، نظریہ ان کا وہی ہوتا ہے۔ ایصال ثواب علیحدہ ہے، کسی کے نام پہ نظر و نیاز دینا، کوئی چیز ذبح کرنا، یہ علیحدہ چیز ہے، یہ حرام ہے، قطعی طور پر یہ حرام ہے۔ ہر چیز پیدا کس نے کی ہے جی؟ اللہ نے پیدا کی، تو کس کے نام پر دی جائے گی؟ اللہ ہی کے نام پہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دینا جائز نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، وہی اللہ ہے جس نے باغات بھی پیدا کیے، ایسے بھی جو چھپروں کے اوپر چڑھتے ہیں اور ایسے بھی جو بغیر چھپروں کے درخت کھڑے ہیں، اور جانور بھی اسی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، یہ ساری کی ساری چیز اللہ نے پیدا کی، دی بھی کس کے نام پی جائے گی؟ اللہ کے نام پر، اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر یہ چیزیں نہیں دی جائیں گی۔ تو وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے سوا نام لیا گیا وہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک حدیث آتی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں واقعہ نہ بتاؤں کہ ایک آدمی ایک مکی کی وجہ سے جنت میں گیا اور دوسرا ایک مکی کی وجہ سے جہنم میں گیا؟ تو صحابہ نے کہا ضرور سنائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں ایک راستے میں درگاہ بنا ہوا تھا، ایک آدمی وہاں سے گزرنے لگا تو درگاہ کے اوپر بیٹھے ہوئے منجوروں نے اس کو کہا کہ یہاں سے تب ہم گزرنے دیں گے
کہ اس قبر کے نام پر، اس درگاہ کے نام پر کوئی چیز ڈال کر جاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا خیر ایک مکی ڈال دو، لیکن کچھ نہ کچھ تمہیں ڈالنا پڑے گا۔ تو اس آدمی نے ہوا میں ایسے ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ مکی اس کے نام پر، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا آدمی آیا، ان لوگوں نے اس کو روکا اور کہا اس درگاہ کے نام پر کوئی چیز ڈال کے تب جانے دیں گے، ویسے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا میں غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے سوا کسی کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا خیر ایک مکی ڈالو۔ اس نے کہا میں ایک مکی بھی نہیں ڈالتا غیر اللہ کے نام پر۔ تو انہوں نے اس کو وہاں پر کیا کر دیا؟ مارا، اور مارنے سے شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آدمی شہید ہوا یہ ایک مکی نہ دینے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، اور وہ آدمی جس نے ہوا میں ہاتھ مار کر کہا کہ یہ مکی اس کے نام پر، اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو ایک مکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اور جناب آج بکرے ذبح کرے اور بیل ذبح کرے اور حلوے دے، ریوڑیاں دے اور ٹافی اور مٹھائیاں تقسیم کرے غیر اللہ کے نام پہ، اور وہاں نمک رکھ کے آئے اور لپٹے لے کر جائے اور اس کے اوپر ڈال کے آئے، کیا خیال ہے یہ جنت میں جائیں گے؟ کیوں بھائی یہ جنت میں جائیں گے؟ یہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ چیزیں بالکل حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر نام لیا جائے بغیر اللہ کے کسی اور کا، یہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر جائے، والمنخنقۃ پختوں کے ورطہ خپی ہوئی کہ نا، رسی وغیرہ اس کے گلے میں پھنس گئی اور وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا، کسی نے اس کو ذبح نہیں کیا۔ تو گلا گھونٹنے کی وجہ سے جو جانور مر جائے یہ بھی تمہارے اوپر کیا کیا گیا ہے؟ حرام کیا گیا ہے۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے، ہاں جی، اس کو دب لگ گئی، ڈنڈا آپ نے مارا، ہاں جی، اس سے یا پتھر مارا اور اس سے وہ کیا ہو گیا؟ اس کو دب لگ گیا، خون شون نہیں نکلا، اس کا شکار کی غرض سے آپ نے نہیں مارا تھا، ویسے مارا اور وہ گر کر ذبح نہیں کیا اور مر گیا، تو یہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے جی؟ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، روڑ گھڑی گی، کمرنا یا چتنا، چھت سے گر گیا یا پہاڑ سے نیچے گر گیا جانور اور وہ مر گیا، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور جو سینگ لگنے سے مر جائے، دو جانور آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کیا کر دیا؟ سینگ مار دیا، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ اس کی موت واقع ہو گئی، کسی نے اس کو ذبح نہیں کیا، تو بس اب یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو باقی جانور چیر پاڑ کر کھا جائے، کتے نے کاٹ دیا، شیر نے کاٹ دیا، چیتے نے اس کو کاٹ لیا اور وہ بغیر ذبح کیا کیا ہو گیا؟ مر گیا ہے، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو، یعنی کسی چیز نے کاٹ لیا، اس کو گر گیا تھا چھت سے، چوٹ لگ گئی، اس کو سینگ سے لگ گیا تھا وہ جانور، لیکن اس میں سانس باقی تھا اور آپ نے جا کے اس کو کیا کر دیا؟ جلدی سے ذبح کر دیا۔ الا ما ذکیتم، اب یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذبح ایسے وقت میں کیا ہو کہ اس میں سانس ہو، اور سانس کی علامت یہ ہے کہ آپ جب اس کو ذبح کریں گے تو اس کا خون کیا ہو جائے گا؟ نیچے گر کر چل پڑے گا، تو بس ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ذبح کیا اور اس میں سے خون بالکل نہیں نکلا، آپ سمجھ جائے کہ ذبح ہونے سے پہلے یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ مر گیا تھا، ٹھیک ہے، خون نکل گیا ہے، بس ٹھیک ہے، پھر اب کیا ہوگا؟ یہ جائز ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے وما ذبح علی النصب، جو چیز ذبح کی جائے کسی درگاہ پر، اللہ کے قرآن سے قربان جاؤں نا،
کیسے اللہ نے نقطہ ذکر کر دیا نا آخر میں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ 1450 سال کے بعد ایک امت آئے گی اور ایسے ہیلے بہانے والے آئیں گے نا کہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو یہ صرف شاہ جی بابا کی قبرستان پر لے کر جاتے ہیں، ہم تو صرف یہ دربار پر لے کر جاتے ہیں، ذبح کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ۔ اللہ کو پتہ تھا انہوں نے ایسے کہنا ہے، اللہ نے فوراً فرما دیا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو چیز گھر سے لے کر جائے کوئی درگاہ پر اور وہاں جا کر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا تو گھر میں کر لیتے نا، محلے میں کر لیتے، غریب ادھر بھی رہتے ہیں، رشتہ دار ادھر بھی ہے، طلباء علماء ادھر بھی ہے۔ یہ جو درگاہ پہ آپ لے کر جاتے کوئی بات تو ہے نا، دال میں کچھ کالا کالا ہے، آپ کے دل میں اس کی ادب اور احترام ہے نا، دل کے اندر ہے، اس لیے آپ وہاں لے کر جاتے ہیں نا، ورنہ وہاں لے جانے کی کیا تک بنتی تھی؟ کوئی تک بنتی ہے وہاں پر؟ حلوہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینا تھا گھر میں دے دیتے نا کسی کو، چاول آپ نے دینے تھے گھر میں دے دیتے نا، ٹافیہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے تقسیم کرنی تھی تو محلے میں بچے بہت تھے نا، یہ درگاہ پہ کیوں لے کر گئے؟ وہاں جب لے کر گئے تو معلوم ہوا دل کے اندر اس کی تعظیم ہے، اس تعظیم کی وجہ سے تم وہاں لے کر جاتے اور وہاں جا کے کیا کرتے ہو؟ تقسیم کرتے ہو۔ اس لیے یہ چیزیں، جو چیز درگاہ پر ذبح کی جائے یا تقسیم کی جائے، یہ بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا کھانا لینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب اعلان ہوتے ہیں جی، اپنے اپنے کام پہ جاتے ہیں تو خوردہ کا کے جائے، خوردہ بنا ہوا ہے، لنگر تیار ہے، اور کام پہ جاتے ہوئے پہلے یہ کھا کے جائے، بھائی پہلے پلیز خوراک پیٹ میں ڈالے، عقیدہ اپنے ادھر چھوڑ کر پھر جناب جائے۔ شیطان بھی بڑا حرامی ہے نا، ہر جگہ اس نے اپنا اپنا ٹھکانہ بنایا ہو، بھائی صبح جاتے ہوئے بھی ایمان چھوڑ کر جائے اور شام کو واپس آتے ہوئے پھر یہیں پر چھوڑ کر جائے، اگر دن میں کوئی کلمہ شلمہ پڑھا، استغفار کیا تاکہ دوبارہ سے وہ نکل جائے، ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے فرما دیا صاف وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، نصب نسب کی جمع ہے، اور نسب درگاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں کسی چیز کی عبادت کی جاتی ہو، تعظیم کی جاتی ہو۔ فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو چیز ذبح کی جائے درگاہوں پر وہ بھی تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جو چیز تم تقسیم کرو قسمت کے آزمانے والے تیروں کے ذریعے سے۔ یہ مشرکین نے ایک ڈبے میں تیر رکھے ہوتے تھے نا، اس پہ لکھا ہوتا تھا ہاں یا لکھا ہوتا تھا نا، اور ایک بیچ میں ہوتا تھا خالی۔ تو کوئی کام کرتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ اس میں سے نکالتے تھے تیر، اگر ہاں ہوتا کہتے بس ٹھیک ہے کام ہو جائے گا، اگر نہ ہوتا تھا تو کہتے تھے نہیں یہ کام نہیں کرنے نہیں ہوگا، اور اگر خالی نکل آتا تھا کہتے تھے ایک دفعہ پھر ٹرائی کرو جی، ہاں پھر ٹرائی کرو۔ یہ آج کل جس طرح طوطا فال ہے نا، یہ وہی چیز ہے، ہاں وہ طوطے والے نکالتے ہوتے ہیں، ہاں یہ وہی شرک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ذریعے سے جو چیزیں لوگ تقسیم کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ حرام کیا گیا ہے، اللہ نے حرام کیا اس چیز کو۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جب اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو میں ٹرائی کریے میرے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا، بس آپ کا دل مطمئن ہے جائز کام ہے، بس ٹھیک ہے توکل کرے اللہ کی ذات کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ توکل یہ ہے کہ خنجر تیز رکھ تو اپنا، اور پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ توکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے اسباب بنا لو، اور اسباب بنانے کے بعد اس کا نتیجہ کس پر چھوڑ دو؟ اللہ پر چھوڑ دو، بس۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم جو چیز تقسیم کرو قسمت کے آزمانے والے تیروں کے ذریعے سے، ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ تمام کے تمام گناہ کے کام ہیں۔ یہ جو باتیں بیان ہوئی کیا ہے؟ فرمائی یہ گناہ کے کام ہے، اس لیے تمہارے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ اس گناہ کے کام کے قریب نہیں جانا۔ تو یہاں تک یہ
11 چیزیں اللہ نے بیان کی جو کہ ہمارے اوپر حرام کی گئی ہے، کسی کے کہنے سے بھی کسی بھی وقت یہ چیزیں حلال نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔